السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول حدیث کی یہ ہماری دوسری کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے علم اصول کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت ہم نے سمجھ لی تھی کہ علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے احادیث کی سند اور متن کا حال معلوم ہو۔ اس کا موضوع حدیث کی سند اور متن ہے، اور اس کی غرض کیا ہے؟ نامقبول روایات کے مقابلے میں مقبول احادیث سے واقف ہونا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کی جو بنیاد ہے خود قرآن کریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ تمہارے پاس کوئی غیر معتبر شخص بات لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی شامل حال ہے کہ نظر اللہ امران سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع فرب مبلغ او آمن سامع، کہ اللہ رب العزت اس بندے کو، اس شخص کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، تر و تازہ رکھے، سمع منا شیئا، ہم سے کوئی بات سنے، یعنی حضور کی کوئی حدیث اس تک پہنچے، فبلغہ کما سمع، تو اس نے اس بات کو آگے پہنچا دیا جیسا اس نے سنا۔ فرب مبلغ او آمن سامع، تو بہت سے جن کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں سننے والوں سے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم نے اسلامی تاریخ میں جو ہے یہ بات ہمیشہ آپ کو نظر آئے گی کہ جن تک بات پہنچائی گئی، ٹھیک ہے نا، ان میں ایک امام بخاری نکل گئے، ایک امام مسلم نکل گئے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے یاد بھی اچھے سے رکھا اور اس کی حفاظت ایسے کر دی کہ آج تک بھی ہم جو ہے 1300 1400 سال کے بعد بھی جو ہے احادیث کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ادھر جو ہے فقہا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نکلے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، اور دیگر جو ہے اس زمانے کے جو فقہا تھے ان میں سے 4 فقہ اب تک موجود ہیں۔ تو انہوں نے احادیث کے معنی کی حفاظت ایسی کی کہ آج تک جو ہے ہم کو اس سے روشنی مل رہی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات اب تک آ گئی تھی۔ اب تیسری دلیل ہے، صحابہ بھی حدیث کو قبول کرنے میں اس بات کو پیش نظر رکھتے تھے، حالانکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ میوٹ کر لیں گے کہ احادیث کو دیکھیں، خصوصی طور پر اگر آپ مسلم شریف کا مقدمہ کبھی پڑھو تو وہاں پر آپ کو بہت سی چیزیں معلوم ہوں گی، نہیں وہ بھی اصول حدیث کے ریلیٹڈ جو ہے حدیث کو کیسا قبول کیا جائے گا، اس کے کیا رولز ہوں گے، اس کے بارے میں جو ہے بہت جامع مقدمہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی زندگی میں آپ دیکھو گے تو آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے کہ انہوں نے راوی سے، راوی کون ہے؟ حدیث بیان کرنے والے خود صحابی ہیں، ان سے جانچ پڑتال کی۔ یہاں جو ہے آپ کو 2 4 واقعات خود مولانا نے لکھے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، مشکات شریف میں جو ہے آپ کو باب السلام میں مل جائے گا واقعہ، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں بلا بھیجا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے، جانے کے بعد سلام کیا، کچھ جواب نہیں آیا، پھر سلام کیا، کچھ جواب نہیں آیا، یعنی گھر کے باہر سے، اس زمانے میں نوکنگ یعنی سلام کرنا تھا۔ تیسری مرتبہ سلام کیا، کچھ جواب نہیں آیا، واپس آ گئے۔ تو 3 مرتبہ جواب نہ ملنے پر وہ واپس آ گئے، اور کچھ دن کے بعد یا کچھ وقفے کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات جو ہے بازار میں یا کہیں راستے میں جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ ہم نے تو آپ کو دعوت دی تھی، میں بلایا تھا، آپ حاضر نہیں ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میں حاضر ہوا تھا، میں نے 3 مرتبہ آپ کے گھر پر جو ہے سلام کیا، دستک دی، آپ نے جواب کچھ نہیں آیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی کے گھر پر جاؤ اور 3 مرتبہ سلام کر لو اور وہاں سے جواب نہ آئے تو واپس آ جاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبار صحابہ میں سے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا اس پر مجھے حوالہ دو، یعنی آپ تو بیان کر رہے ہو، اس پر مجھے تمہارے ساتھ اور کوئی گواہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے، اور غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید اگر یہاں پر ہو تو مل جائے گا، تو ان کو جا کر کہا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چلے اور انہوں نے گواہی دی۔ تو اس کا کیا مطلب تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیا، حالانکہ کبار صحابہ میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بجنا ان سے اور ایک گواہ دلیل پوچھی، اس لیے کہ آگے چل کر حدیث کی حفاظت صحیح سے ہو سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر بھی جو ہے مصنف فرماتے ہیں کہ صحابہ بھی حدیث کو قبول کرنے میں اس بات کو پیش نظر رکھتے تھے،
حالانکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرنے میں دروغ گوئی اس دور میں ناقابل تصور تھی، یعنی حضور نے کوئی بات نہیں بتائی اور کوئی صحابی آ کر کہہ دے ایسا حاشا و کلا نہیں ہو سکتا تھا، تو بالکل جو ہے ناقابل تصور تھی۔ پھر بھی ازراہ احتیاط صحابہ حدیث کے ناقل سے قسم لیتے تھے، قسم کھاؤ، یا اس پر مزید گواہ طلب کرتے تھے۔ جیسے یہاں پر جو ہے دو چار مثالیں مصنف دامت برکاتم دے رہے ہیں۔ پہلی مثال ہے یہ والی، صحابہ ازرو درایت بھی حدیث کو پرکھتے تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کی، من حمل جنازۃ فلیتوضا، جس نے جنازہ اٹھایا تو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا خشک لکڑیوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ بے شک میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے اس پر رونے سے۔ تو اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر نقد کیا یعنی اس کے خلاف بات کی، کہا کہ یہ بات تو قرآن کے ارشاد لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب گھر میں رہنے والے رو رہے ہیں تو میت کو کیوں عذاب ملے گا؟ تو اس کے اگینسٹ ہے، اس کے مغائر یعنی اس کے اگینسٹ ہے۔ تو جہاں صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کو اپنے یعنی اپنے ساتھی کی بات پر اشکال ہوتا تھا تو وہ اپنی طرف سے اعتراض نقل کرتے تھے، اور اگر حدیث کا بات ہو تو اس پر یا تو دلیل طلب کرتے تھے، گواہ طلب کرتے تھے، یا قسم لینے کے لیے کہتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کس وجہ سے تھا؟ اس لیے کہ لوگ حدیث بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیں، جسے عام باتوں کو نقل کرنے میں بے احتیاطی بعض مرتبہ ہوتی ہے یا بہت سی مرتبہ ہوتی ہے، ویسی بے احتیاطی حدیث شریف بیان کرنے میں نہ۔ پھر مصنف دوسرے پوائنٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ عقل اور انسانی فطرت کے مطابق بھی ہے، انسان کسی اہم خبر کو قبول کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہے، جس کی فطرت سلیم ہو، صاف ستھری ہو، ٹھیک ہے نا، دوسرے کلچرز کی وجہ سے اس کی فطرت نہیں بدل گئی ہو، تو اس کی عقل اور اس کی فطرت یہ کہتی ہے کہ کوئی امپورٹنٹ بات آ جائے، کوئی امپورٹنٹ نیوز آ جائے تو ہم جو ہے اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ کہیں کچھ بات اہم، آج کے زمانے میں بھی کچھ بات آپ کو واٹس ایپ پر آ جائے تو بہت سے تو وہ لوگ ہوں گے جو واٹس ایپ پر کوئی بات آ گئی آگے پہنچا دی، خبر کوئی آ گئی، لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں پہلے اس خبر کو ویریفائی کرتے ہیں۔ کوئی نیوز والوں نے لکھا کیا، حالانکہ نیوز والے بھی آج کل جو ہے جھوٹی سچی باتیں پھیلا دیتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کچھ سورس ہو، بس ہوائی آ گئی جو ہے اور اس کو آگے نہیں پہنچاتے ہیں۔ اور یہاں پر تو حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو ہے تو اس میں تو احتیاط اور ضروری ہے، اس لیے شہادت لی جاتی ہے، وثائق طلب کیے جاتے ہیں۔ حدیث نبوی سے تو دنیا سے لے کر آخرت کی فلاح و نجات متعلق ہے، اس لیے اس میں بدرجہ اولا تحقیق و تثبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ حدیث کے بعد اصولوں اور راویوں کے حالات کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف رائے رہا ہے، لیکن اصولی طور پر اس بات پر اجماع ہے کہ حدیث کی تحقیق کی جائے، جو احادیث صحیح و معتبر ہیں ہوں وہ حجت ہیں اور ظن غالب کے درجے میں ہیں، جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت درست نہیں ہے ان کو رد کر دینا واجب ہے، جیسے موضوع روایت۔ دیکھو بھائی، بڑی اہم بات بتائی، چند باتیں اس میں آپ لوگ سمجھ لو۔ پہلی بات جو بتائی ہے، لیٹ می ٹرائی، ہاں، اگرچہ حدیث کے بعد اصولوں اور راویوں کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف رہا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو ابھی ہمارے غالباً بھائی کا نام تھا دانش، شاید انہوں نے سوال کیا تھا کہ ابھی یہ سوال ہوا تھا کہ متشدد کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض راویوں کے بارے میں جب آپ جرح و تعدیل پڑھو گے تو کوئی ان کو جو ہے ثقہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ان کو کمزور کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بعض اصولوں کے قبول کرنے اور نہ کرنے میں جیسا مرسل روایت ہے اکثر کے نزدیک قبول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور دیگر محدثین کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ تو اصولوں میں بھی جو ہے بعض چیزوں میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور راویوں کے یعنی نیریٹرز کے حالت کے بارے میں بھی کچھ اختلاف رہا ہے۔ لیکن اہم بات کیا ہے، ہر مرتبہ ہر چیز میں صرف اختلاف کو ہائی لائٹ کرنا درست نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے، لیکن اصولی طور پر اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ حدیث کی تحقیق کی جائے،
اختلاف ہونے کے باوجود بھی کوئی یہ نہیں کہتے کہ بھائی حدیث کی تحقیق نہیں کریں گے. ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی حدیث پہنچے تو اس کی آپ تحقیق کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات جس پر سب لوگ متفق ہیں، جو احادیث معتبر صحیح اور معتبر ہوں وہ حجت ہیں. جو احادیث صحیح اور معتبر ہیں وہ حجت ہیں، ان کو مانیں گے. اور یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، اور ظن غالب کے درجے میں ہیں. اور ظن غالب کے درجے میں. یہ ظن غالب اہم ورڈ ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث کی آپ آگے اقسام پڑھو گے تو ایک متواتر ہوتی ہے، خبر واحد ہوتی ہے. صحیح، حسن، ضعیف، موضوع کا حکم لگتا ہے خبر واحد پر. جو متواتر روایت ہوتی ہے اس پر صحیح، حسن، ضعیف کا لیبل نہیں لگتا. متواتر یعنی ہر زمانے میں ماس ٹرانسمیشن ہوا ہے کہ 5 لوگ، 10 لوگ، 15 لوگ، 20 لوگ، 25 لوگ جو ہے ہر زمانے میں اس کو نیریٹ کرنے والے ہوں، تو وہ ظن غالب، وہ حدیث کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر خبر واحد جس کو ہم صحیح، حسن، ضعیف کہتے ہیں. اب کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خبر واحد کسے کہتے ہیں، تو آگے انتظار کریں، سبق آئے گا. ابھی اس بات کو ذہن میں رکھیں، ظن غالب. اسی لیے اس کے بعد جو ہے، اسی لیے نا حدیث جو خبر واحد سے آتی ہے وہ ظن غالب کا فائدہ دیتی ہے. یعنی 100% بات یہاں پر نہیں ہو رہی. ظن غالب ایک ہوتا ہے، ایک یقینی بات الگ ہوتا ہے. اسی لیے احناف کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کی مطلق بات کو خبر واحد کے ذریعے تخصیص پیدا ہو رہی ہے تو اس میں چند کنڈیشنز ہیں جو اصول فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھو گے. اگر کسی کو اصول فقہ ابھی سے جو ہے مطلب دلچسپی ہے تو میرے چینل پر آپ کو اصول فقہ کا پورا کورس مل جائے گا مولانا کی کتاب کا. لیکن ظن غالب تو قرآن کریم میں کوئی حکم ہے، جیسے کہ قرآن اقرا، وہ ہے نا ما تیسر من القرآن، سورہ مزمل میں، کہ قرآن کریم کا جتنا حصہ آپ کو مل گیا اتنا آپ پڑھ لیں. اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے قرآن نماز میں قرأت کرنے کو فرض قرار دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہے، قرآن جو ہوتا ہے وہ یقینی علم دیتا ہے، اور خبر واحد سے جو بات آتی ہے وہ ظنی علم دیتی ہے. تو اب قرآن کے یقینی علم کو آپ ظن غالب سے تخصیص کریں گے نہیں کریں گے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، تخصیص نہیں کریں گے، کچھ دوسرا درجہ لگا دیں گے جو آپ اصول فقہ میں پڑھو گے. جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت درست نہیں ہے ان کو رد کر دینا واجب ہے. کوئی حدیث موضوع ہے تو اس کا رد کرنا واجب ہے. دیکھو موضوع الگ ہوتا ہے، ضعیف الگ ہوتا ہے، وہ بھی آگے آئے گا. تو کوئی روایت موضوع ہو اس کا رد کرنا واجب ہے، اس کو بیان کرنا حرام ہے، آگے آئے گا آپ کو تفصیل سے. کبھی بیان کرنے کی نوبت آئی تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی یہ حدیث جھوٹی ہے. جیسے رمضان المبارک آ گیا، آپ کو خوشخبری کا میسج آ گیا کہ جو رمضان کی پہلے خوشخبری دے گا اس پر جنت واجب. حرام وہ حدیث بیان کرنا، حدیث ہے ہی نہیں. یا ربیع الاول کے موقع پر آ گیا کہ جس نے ربیع الاول کی خوشخبری دی اس کے لیے جو ہے جنت واجب. نہیں، حرام. وہ حدیث بنائیں گے، آگے پہنچائیں گے، جنت تو واجب نہیں ہوگی لیکن جہنم واجب ہو سکتی ہے. تو جو روایت موضوع ہیں ان سے حد درجے احتیاط ہو. اور سوشل میڈیا پر اکثر جو وائرل ہوتی ہیں وہ موضوع روایتیں ہوں. اسی لیے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ اس روایت کی تحقیق کریں. ٹھیک ہے. تو اصولوں میں اور راویوں کے حالات میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی ٹھیک ہے بعض چیزوں پر وہ لوگ متفق علیہ ہیں. وہ یہ ہے کہ حدیث جب آپ کے پاس پہنچے اس کی آپ تحقیق کرو گے. دوسرے نمبر پر جو حدیث معتبر ہوں، صحیح اور معتبر ہوں، وہ حجت ہیں. پھر تیسرے نمبر پر وہ ظن غالب کا فائدہ دیتی ہیں. چوتھے نمبر پر جو حدیث جو ہے حضور کی طرف نسبت کرنا صحیح نہیں، اس کا رد کرنا واجب ہے، جیسے موضوع روایت. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر. چلیے اب اس کے بعد جو ہے مصنف دامت برکاتہم نے تدوین کا ذکر کیا ہے. تدوین پرسن تھوڑی بہت باتیں آ گئی تھی. دوسرے علوم و فنون کی طرح اس کی تدوین بھی بتدریج عمل میں، یعنی گریجولی نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی بھی فن کی تدوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی اگر آپ اصول حدیث دیکھ لو گے تو جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا جن کا ذکر جو ہے علامہ محمد رضی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر جو یہاں پر کیا گیا ہے، ان کا ذکر ہو، ان کی کتاب دیکھو گے اور مقدمہ ابن ابی صلاح دیکھو گے تو اس میں بہت سا آپ کو جو ہے مضبوطی، بہت سے رولز کو جو ہے سلیقے طریقے سے لکھے ہوا آپ کو ملے گا. تو جو بھی فن ہوتا ہے دنیا میں وہ آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے اپنے عروج پر پہنچتا ہے. ابتداءً اصول فقہ کے ایک باب کے طور پر حدیث کے اصول پیش کی گئے. یہ کیونکہ نا دیکھو فقہ کیا ہے، دین کی سمجھ. ٹھیک ہے.
تب اصول فقہ جب مرتب امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا ہے اپنے شاگرد کے ایک سوال کے جواب میں، انہوں نے آرٹیکل رسالہ خط لکھا تھا، اسی کو رسالہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو اس میں جہاں پر آپ نے اصول فقہ کو سمجھایا، وہیں پر شروعات میں بنیادی طور پر، کیونکہ فقہ کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے نا، اجماع قیاس ساتھ میں ہے، لیکن مین پلر تو قرآن اور حدیث ہیں، قرآن اور سنت ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر اصول فقہ کے حدیث کے بھی بیان کیے. تو وہ ایک بنیادی طور پر جو ہے یہاں پر ذکر کریں کہ ایک باب کے طور پر حدیث کے اصول پیش کیے گئے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی الرسالہ میں جہاں فقہ کے اصول پر بحث کی گئی ہے، وہیں حدیث پر بھی کی گئی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرائے، ٹھیک ہے، کے نام سے اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب منسوب ہے، جو دستیاب نہیں ہے. یقیناً اس میں بھی اصول حدیث کے اصول زیر بحث آئے ہوں گے، کیونکہ اب دستیاب نہیں ہے تو حقیقتاً ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی. لیکن ایک مستقل علم کی حیثیت سے اس کی تدوین 4 صدی ہجری میں ہوئی، ایک مستقل 4 صدی گزرنے کے بعد. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھو اصول کا کمپائلیشن الگ ہے، حدیث کی حفاظت الگ ہے، ٹھیک ہے نا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیثوں کو جمع کیا. ان سے پہلے آپ چلے جاؤ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن عبد الرزاق بھی جمع ہوئے. ان سے پہلے چلے جاؤ آپ صحابہ کے دور میں جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیثیں لکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی حدیثیں لکھتے تھے، ٹھیک ہے نا. حدیثیں ایک جگہ کمپائل ہو رہی تھیں. اس کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جو حدیث کے لیے اصول منضبط کیے، یعنی پریکٹیکلی جو کرتے تھے کہ کوئی حدیث لا دیں تو اس سے تحقیق کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب فتنہ بڑھنا شروع ہوا تو لوگوں سے پوچھتے تھے، غالباً مسلم شریف کے مقدمے میں یہ بات ہے کہ اپنے رجال ہم سے بیان کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی حدیث کہتا تو اس سے پوچھتے تھے کہ اس کے رجال بیان کرو، کس سے سنی تم نے، کیونکہ فتنے کا دور تھا، ٹھیک ہے نا. ادھر سے جو ہے رافضی پنپ رہے تھے، ادھر سے خوارج پنپ رہے تھے. تو اس ٹائم پر بھی جو ہے جانچ پڑتال تمام چیزیں ہو رہی تھی، لیکن باضابطہ جو کمپائلیشن کہتے ہیں نا، وہ اصول کا کمپائلیشن نہیں ہوا. یہ جا کر جو ہے 4 صدی ہجری میں اس کو باضابطہ فن کی درجہ ملا، جس کے سلسلے میں پچھلی کلاس میں بھی بات آئی تھی. اس سلسلے میں پہلی کتاب حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رام محمد رضی رحمۃ اللہ علیہ کی 360 ہجری میں ہے. المحدث الفاضل بین الراوی والوائی شمار کی گئی ہے. اس کے بعد مختلف اہل علم کے قلم سے آئی ہیں کتابیں، جن میں سے اہم کتابیں یہ ہیں. معرفت علوم الحدیث ہے، یہ علامہ حاکم نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کفایہ فی علم روایہ، ٹھیک ہے. یہ جو ہے علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامی، یہ بھی علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. العلم الی معرفت اصول روایت و تقیید السماع، یہ جو ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ما لا یسمع المحدث جہلہ، یہ جو ہے علامہ میانجی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اور مقدمہ فی علوم الحدیث، یہ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے. یہ کتاب اتنی مشہور ہوئی کہ اس کی بھی شروعات ہیں. میں نے تیزی سے اس لیے ذکر کر دیا ہے کہ ان کے بارے میں مختصر سی بات پچھلی کلاس میں آ چکی تھی. مقدمہ ابن صلاح کی بہت سی شروعات آئی ہیں. ان میں جو ہے ایک النکت ہے جو علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. التقیید والایذاء ہے جو علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. الافصاح ہے جو حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. پھر مقدمہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے بہت سے لوگوں نے مختصر بھی کیا، کیونکہ وہ طویل تھا، اس زمانے کے حساب سے تھا، 607ویں صدی کے حساب سے تھا. تو اس میں جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی الارشاد ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی التقریب التیسیر ہے، اور الباعث الحسیس جو ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی. پھر مقدمہ ابن صلاح کو جو ہے منظوم یعنی پوئٹری میں، نظم میں بھی کیا گیا، جو ہے نظم الدرر فی علم الاثر، جو ہے علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. پھر اس کی بھی شروعات کی گئی، جیسے التبصرہ و تذکرہ ہے، فتح الباقی ہے، فتح المقیس ہے، ٹھیک ہے نا، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے یہ. نقبۃ الفکر فی مصطلح اہل العصر، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مشہور ہے. پھر اس کی شرح خود ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نزہۃ النظر شرح نقبۃ الفکر، یہ مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے. پھر تدریب الراوی شرح تقریب للنووی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مختصر تھی التقریب کے نام سے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے تدریب الراوی سے. یہ بہت مشہور کتاب ہے تدریب الراوی، بہت مشہور. اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جن کے نام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں. ممکن ہے میں نام پڑھتے رہوں تو آپ لوگوں کو جو ہے تھوڑا بوریت ہو، آپ نام دیکھ لے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. علامہ ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ذکر یہاں کتاب ہے جو ایلاء السنن ہے نا، مشہور کتاب ہے. احناف کے تمام دلائل کو جو ہے علامہ ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر عربی میں جمع کیا تھا. اس کا مقدمہ ہے انہاء السنن کے نام سے، وہ بھی جو ہے آپ کو اصول حدیث کی کتابوں میں شامل ملے گا. اور اسی طرح جو ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم جو ہے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے. اس کا مقدمہ جو ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، تو اس کے مقدمہ بھی جو ہے اصول حدیث پر ہے. ٹھیک. اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی بہت سی اہم تالیفات ہیں جو ہر عہد میں وجود میں آتی رہی ہیں. تاہم مقدمہ ابن الصلاح تدریب راوی نیز درسی نقطہ نظر سے نخبۃ الفکر کو جو قبولیت عامہ حاصل ہوئی غالباً کسی اور کتاب کے حصے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ رب العزت کی بعض کتابوں کو قبولیت دے دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو خصوصی طور پر مقدمہ ابن الصلاح ہے اور دوسرا تدریب الراوی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی.